نظر آباد صاحب، آج آصف علی زرداری صاحب سے بھی ٹیلی فون پہ نواز شریف صاحب کے رابطے کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ کیا اہمیت ہے دو سابق اتحادیوں کی آپس میں رابطوں کی؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ الیکشن کے میدان میں یہی دو بڑے حریف ہیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، اور تیسرا تو جیل میں ہے۔ تو اب یہ اگر آپس میں ان کے رابطے شروع ہو گئے تو پھر آئندہ الیکشن میں نواز شریف صاحب کا یا زرداری صاحب کا بڑا حریف کون ہوگا؟ شکریہ متی۔ دیکھیں، وہ ابھی بلاول صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رابطہ آج نہیں ہوا تھا، جب نواز شریف صاحب واپس آئے تھے اس وقت یہ رابطہ ہوا تھا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اگر اس وقت رابطہ ہوا تھا تو اس وقت خبر کیوں نہیں چلی اور آج خبر کیوں چلی ہے؟ میرا خیال ہے بیچ میں جب کشیدگی ایک دم بڑھنے لگی ہے، بیانات خاصے سخت ہوتے جا رہے تھے، شاید اس ٹیمپریچر کو تھوڑا سا ڈاؤن کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ جو ان کے درمیان اختلافات، ویسے تو نواز شریف اور زرداری صاحب نے کبھی بھی ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کیا، اور چاہے وہ بولبن لے لیں، اس سے پہلے لے لیں، اس سے پہلے تو زرداری صاحب کا اتنا ہائی پروفائل رول نہیں تھا، جو ان کا پروفائل بڑا ہے وہ تو 2008 کے بعد بڑا ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جیسی کولیشن بنی تھی اس وقت 2008 میں وہ جلدی ٹوٹ گئی تھی، اور زرداری صاحب نے پھر چودھریوں کے ساتھ اپنی جو ہے وہ معاملات طے کر لیے تھے، اور ابھی بھی اگر آپ کو یاد ہو 2021 تک تو زرداری صاحب نے پی ڈی ایم سے باہر آنے کے بعد زرداری صاحب کے چودھری پرویز الہی سے معاملات خاصی حد تک پنجاب کی حد تک طے ہو گئے تھے۔ بعد میں جو صورتحال بنی وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کروٹ لی۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ زرداری صاحب کچھ مہینے پہلے، جو میری خبر ہے وہ یہ کہ کچھ مہینے پہلے دبئی میں ایک ملاقات ہوئی تھی جو ناخوشگوار نوٹ پر ختم ہوئی تھی، اور وہ ظاہر ہے اس وقت پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب میں کچھ نشستیں حاصل کرنا چاہ رہی ہے۔ اب بیچ میں استحکام پاکستان پارٹی بھی آ گئی ہے، ادھر بھی جنوبی پنجاب کے لوگ بہت ہیں، تو وہ اس پر معاملات کچھ طے نہیں ہو پائے۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون نے سندھ میں جو ہے، اب یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ سالوں بعد ہمیں خیال آتا ہے کہ جیسے پنجاب میں اگر کوئی بڑی پارٹی ہے اسے سالوں بعد خیال آتا ہے کہ دوسرے صوبے بھی ہیں، یا سندھ کی کوئی بڑی پارٹی ہے اسے بڑا خیال آتا ہے بعد میں عرصے بعد، کہ پورے 5 سال 6 سال جتنے سال ہوتے ہیں اس میں پولیٹیکل آرگنائزیشنل ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن خاصی حد تک مستحکم ہے، اس لیے کہ دوسری جماعتیں جا کے کام ہی نہیں کرتی ہیں سندھ کے اندر۔ اب اس وقت شہری سندھ میں پیپلز پارٹی ایم کر رہی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو حالت ہے اور ایم کیو ایم کی جو حالت ہے اس کو کیش کر کے کم سے کم 8 سے 10 سیٹیں حاصل کی جائیں کراچی میں۔ اب مسلم لیگ نون، جی ڈی اے، جے یو آئی، ان کا اگر اتحاد یہاں بنتا ہے ایم کیو ایم وغیرہ کا، تو کراچی میں 1-2 نشستیں ایسی ہیں جو پی ایم ایل این جو ہے، جیسے شہباز شریف صاحب 2018 میں تقریباً جیت گئے تھے، اسی طرح 1-2 نشستیں ہیں جو یہاں کراچی کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح مسلم لیگ کا سندھ کے اندر اچھا خاصا ووٹ ہے، لیکن مسلم لیگ نظر نہیں آتی سندھ کے اندر، کام نہیں کرتے یہ لوگ۔ جی ڈی اے کا بھی یہی حال ہے، وہ محدود اپنے دائرے میں رہ کر آتے ہیں، اس لیے پیپلز پارٹی کو چیلنج ہی نہیں کیا گیا۔ تو میرا خیال ہے زرداری صاحب اس وقت جو غالباً لاہور میں ان کی ملاقات ہوگی، لیکن جو ملاقات کے خد و خال ہیں اس میں یہی ہے کہ اگر پنجاب کے بعد معاملے میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی تو کم سے کم شاید یہ انڈرسٹینڈنگ بنے کہ مسلم لیگ نون پھر سندھ میں جو ہے آ کر اس طریقے کی ایکٹیویٹی نہ کرے، حالانکہ کوئی بہت بڑا چیلنج تو نہیں ہوگا۔ تو میرا خیال میں تھوڑا سا پولیٹیکل ایٹماسفیئر کو، کیونکہ ابھی آپ کو یہ نہیں پتا، آپ کو مجھ کو، ویسے ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی وہ بالکل بھی لیول پلینگ، تو الگ بات ہے، پلینگ فیلڈ۔ میں یہی سوال کرنے جا رہا تھا کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ نون لیگ کی یا بڑی حریف ہوگی اور سندھ میں پیپل پارٹی کی؟ پی ٹی آئی کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ ہاں، ابھی متی جیسے کل جو لوکل یو سیز کے کچھ الیکشن ہوئے تھے اس میں صدر یو سی پی ٹی آئی کا جیتا تھا، اور اس کو خاموش سپورٹ پیپلز پارٹی کی ملی تھی اسے، جو کل یہاں جیتے ہیں۔
بالکل اسی طرح ابھی دیکھنا ہے کہ شاید سننے میں آ رہا ہے 11 تاریخ کو کراچی میں پی ٹی آئی جلسہ کر رہی ہے، یعنی وہ ملینیم مال کے پاس لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے کیا تھا، جب میرا خیال ہے 13 نومبر ہی تھی یا اس طرح کی پچھلے سال، تو وہ تھوڑا سا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اپنی دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کریں. دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو رسپانس کیا آتا ہے، دوسرا ری ایکشن کیا آتا ہے، اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کیا ری ایکشن آتا ہے. ہاں، اس سے اندازہ ہوگا ہمیں کہ پی ٹی آئی کو کتنا اسپیس مل جائے گا. اگر اسپیس ملتا ہے تو 2018 میں تو سیٹیں بنا کے دی گئی تھی انہیں، لیکن اگر اسپیس انہیں ملتا ہے کھلا پی ٹی آئی کو کراچی میں، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اچھا خاصا ٹف ٹائم دے سکتی ہے. ٹف ٹائم. مظہر عباس صاحب، دسمبر کے پہلے ہفتے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن پروگرام دینا ہے، اور یہ پروگرام ہوتا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ سے پیچھے جو 54 دن ہیں اس میں کاغذات نامزدگی، اسکروٹنی، فائنل لسٹ، وہ سب عمل ہوتا ہے. تو دسمبر کے پہلے ہفتے سے پہلے کیا تحریک انصاف کے تمام لوگ جو اس وقت عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں یا انڈر گراؤنڈ ہیں یا گرفتار ہیں، کیا وہ تمام لوگوں کے حوالے سے عدالتوں کے اوپر کوئی ذمہ داری آتی ہے کہ ان کا فیصلہ کر لے دسمبر کے پہلے ہفتے سے پہلے، تاکہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے اور یہ تمام لوگ الیکشن کی ریس میں بھی باقی سیاستدانوں کی طرح اپنی کیمپین بھی چلا سکیں، مقابلہ بھی کر سکیں؟ دو چیزیں متی، ایک تو کیسز کی نوعیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ ضمانت پر ہیں تو الیکشن تو لڑ سکتے ہیں، پھر بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں انٹل اینڈ انہیں گرفتار نہیں کیا جائے. لیکن جو ہم نے دیکھا ہے، ایک تو گرفتاری ہوتی ہے، اور حسنات بھی ہیں، آپ بھی ہیں، کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، ظفر اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے جس انداز میں فواد چودھری وغیرہ کو ہتھ کڑی ڈال کے، منہ پہ کپڑا ڈال کے، وہ ایسا کیا کیس تھا کہ جس میں، اور ظفر اللہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ کپڑا کب ڈالتے ہیں جب آپ کسی قیدی کو پیش کرتے ہیں، وہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے آپ پیش کرتے ہیں کوئی بہت سیریس. تو یہ جو آپٹکس نظر آ رہی ہیں، یہ آپٹکس قطعی طور پہ ایسی نظر نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی کے لیے اسپیس اویلیبل ہوگا. اب وہ کس کس کو کرتے ہیں. اب پی ٹی آئی کی کاؤنٹر اسٹریٹجی اس میں کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ان لوگوں کے وہ ہے تو کیا وہ بالکل ان نون لوگوں کو الیکشنز لڑائیں گے، جن میں زیادہ تر تعداد خواتین کی ہو سکتی ہے، وکلا کی ہو سکتی ہے، ایسے لوگوں کی یوتھ کو بڑی تعداد میں ٹکٹ دے سکتے ہیں جن پہ کوئی مقدمے اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں ان کو. کیونکہ یہ اسٹریٹجی 90s میں ایم کیو ایم نے اڈاپٹ کی تھی. جب ایم کیو ایم پر پابندی پابندی تو نہیں لگی تھی، لیکن آپریشن جب ہوا تھا تو ان کی باجیوں نے اور بزرگوں نے وہ 90 پر آ کے بیٹھ گئی تھیں، انہوں نے پارٹی چلائی تھی اس طریقے سے. تو وہ اب کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی دیکھنی ہے کہ پی ٹی آئی کی کیا ہوتی ہے. لیکن جو لوگوں پہ مقدمات ہیں ان کے لیے صورتحال قطعی طور پہ اچھی نظر نہیں آ رہی. جس طرح گرفتاری ہو جاتی ہے، لے جاتے ہیں، ہم تو ماشاءاللہ انٹرویوز بھی لے لیتے ہیں اور پریس کانفرنس بھی کروا لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اس میں پی ٹی آئی کے لیے تو اسپیس بہت محدود نظر آ رہی ہے. بالکل ہی اگر کرش کر دیں گے تو پھر کیسے الیکشنز کو کریڈیبل مانا جائے گا اگر کوئی جلسہ بھی نہیں کر پائیں، وہ کوئی جلوس بھی نہیں نکال پائیں. میڈیا پر آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ ہدایت نامہ جاری ہو گیا ہے پیمرا کا. اب اس کو انٹرپریٹ کس طریقے سے کیا جائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسے کو کس حد تک اگر ہوتا ہے تو کس حد تک کوریج ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیں صرف پی ٹی آئی کے دائرے میں نظر آ رہی ہیں، اور کسی جماعت کو کے لیے وہ مشکل اس وقت صورتحال نظر نہیں آ رہی. ماضی میں ضرور نون لیگ کے ساتھ ہو چکی ہے 18 میں، لیکن یہ کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے لیے اور عدالتیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ریلیف دے پائیں گی کہ جلدی سے ان لوگوں کے فیصلے کر پائیں. تو مظہر عباس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جس طریقے سے اور جس سمت میں یہ امن و امان کی صورتحال جاری ہے، یہ آگے آنے والے وقت میں کتنا مشکل ہو جائے گا ان حالات میں سیاسی مہم چلانا؟ میں الیکشن کے بارے میں تو کوئی خدشے کا اظہار نہیں کروں گا، لیکن انتخابی مہم کے حوالے سے متی 2013 میں بہت خوفناک سچویشن تھی، جب آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ اے این پی بہت زیادہ نشانہ بنی. کوئی بھی ان کے کئی لیڈر، سرکردہ لیڈر، کارکن جس طریقے سے شہید ہوئے،
پیپلز پارٹی ANP اور MQM کے بارے میں واضح طور پہ TTP نے کہہ دیا تھا کہ ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے، اور انہوں نے خاصی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی رہے۔ اس میں ابھی تک تو وہ ڈائریکشن تو نہیں نظر آ رہی، ابھی تک تو نظر یہ آ رہا ہے کہ ہماری فورسز ہی ان کا ٹارگٹ نظر آتی ہیں، اور انہی کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اس میں کیونکہ اس طرح کے جو کالعدم تنظیمیں ہیں، وہ چاہے جن کا تعلق بلوچستان سے ہو یا دوسروں سے ہو، جب یہ اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو اکثر جو انٹیلیجنس رپورٹس رہی بھی ہیں کہ ان کے اپنے درمیان بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس میں، لیکن جو چند واقعات ہوئے ہیں پچھلے ایک ہفتے کے اندر وہ بہت خوفناک ہیں، بہت الارمنگ ہیں، اور اگر اس طرح کے واقعات بڑھتے رہتے ہیں تو یو نیور نو کہ سچویشن کس حد تک جو ہے وہ خراب ہوگی۔ اب ظاہر ہے سردیاں آنے والی ہیں دسمبر میں، اب یہ جو ٹارگٹس کر رہے ہیں اس میں جو 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں خاص طور پہ، جیسے بلوچستان گوادر میں ہوا اور پھر میاں والی میں ہوا، اس طرح کے اگر اور واقعات ہوتے ہیں تو پھر آلریڈی بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ مظہر عباس صاحب، آپ کی بھی رائے لینا چاہوں گا، آپ کیا توقع کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو؟ یہ پہلی بار تاریخ میں ایک فوجی آمر کی ایک اپیل سزائے موت کے خلاف سپریم کورٹ میں آئی ہے، تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ پاکستان کی سپریم کورٹ سے؟ میرا اپنا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میرا اپنا خیال ہے کہ کیس کلوز کر دیں گے۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے جن کی اپیل ہے وہی نہیں ہے موجود، تو اس کے بعد اس کیس میں آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ کوسچن آف لا تو ہے نا سر؟ ہاں نہیں، کوسچن آف لا تو ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، لیکن روایتی طور پہ جو ہمارے یہاں رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے لگتا نہیں کہ یہ کیس جو ہے نا اس کو آپ اس طریقے سے چلائیں گے اور کسی منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔